اس کے ساتھ آپ نے کتابوں میں ایک لفظ اور سنا ہوگا، مسند۔ مرفوع اور مسند میں کیا فرق ہے؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، لیکن مسند اس کو کہتے ہیں جس کی سند جڑی ہوئی ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ سند اس کی کیا ہو؟ متصل ہو۔ اصل میں ان دروس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، مختصر اس کو پڑھانا ایک مصیبت ہے، خود پڑھانے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مرفوع اور مسند میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہاں پر ایک ہے، اب ہم سوال شروع کرتے ہیں، تھوڑا آپ لوگ جاگ جائیں گے۔ کیا مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے اور مسند نہیں نا؟ ہو سکتی ہے، دیکھیے دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع اور ایک مسند ہے، دونوں میں سے کون سی ضعیف نہیں ہو سکتی ہے؟ مسند ضعیف، تو کیا تعریف ہے اس کی جو ضعیف نہ ہو اس کو مسند کہتے ہیں؟ دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع دوسری مسند۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی جائے، ہو سکتا ہے اس کی سند جڑی ہو سکتا ہے سند جڑی نہ ہو، اور مسند اس کو کہتے ہیں جس کی سند کیا ہو؟ جڑی ہوئی۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس کی سند جڑی ہو کا مطلب کیا ہے، جڑتا ٹوٹتا کیسے ہے یہ معاملہ ہے؟ یعنی سند کسی کے بارے میں کہا جائے اس کی سند جڑی ہوئی ہے، اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے ایسے آدمی کا نام لیا کہ مستق حدیث اس سے پہنچی جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے شخص کا نام لے، یہ حدیث اس سے پہنچی ہے، اور کسی کا نام لے، جیسے کوئی آدمی کہے امام البخاری سے حدیث آئی ہے اور امام البخاری نے فلاں سے، اس کی ملاقات امام البخاری سے ہے نہیں، تو اس کا تعلق امام البخاری سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی محدث کہے ہم تک فلاں سے حدیث پہنچی، عن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات فلاں سے آئی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے میں نے سنا فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو اب آپ دیکھیے اس میں پرابلم کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سنا کہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، سننے والا یہ سمجھے گا اس نے جو سنا ہے بولنے والے کو سنا ہے یا واقعی جس کی بات بیان کر رہا ہے اس کو سنا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی تمہاری تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آج سے وہ 100 سال پہلے کے، تم تو بچے تھے ہی نہیں جبھی تو کہے گا ان سے سنی کا مطلب ان سے نہیں سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، تو بیچ میں کس نے سنا؟ ہمارے دادا جان کہتے تھے، ان کے پردادا کہتے تھے، تب جا کے جڑ رہا ہے معاملہ، انہوں نے ان کی مجلس میں بات سنی ہے۔ تو اب ایسا کوئی آدمی ہے کہ کبھی سند نہیں بھی جڑی ہوتی ہے، ڈائریکٹلی وہ ایسے آدمی سے بیان کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، تو ایسی سند کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سند منقطع ہے۔ کیا ہے؟ قطع سے ہے، آگے یہ واپس آئے گا انشاءاللہ۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ ہونا، ٹوٹ جانا، کٹنا، تو یہ منقطع یعنی کٹ ہے، اس میں بیچ میں بریک ہے، اس میں چین جڑی ہوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی، یعنی ہر بتانے والا اوپر والے سے جڑا ہونا چاہیے کہ اس نے اس سے، آپ نے روایت سنی، ہم نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے سنی ان سے، انہوں نے سنی ان سے، تو معلوم ہوا کہ حدیث میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر بیان کرنے والا کسی نہ کسی سے وہ حدیث سنتا ہے اور اس کا نام بیان کرتا ہے کہ میں نے کس سے سنا، پھر اس کی بات پوری بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے کس سے سنا، تو اس طرح سے سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔ تو مرفوع میں کیا سند ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ کوئی راوی کہے، تابعی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو تابعی کی ملاقات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ نہیں ہے، تو کیا یہ مرفوع ہے؟ نہیں نا،
मरफू की डेफिनेशन क्या है? अब ये ऐसा होने वाला है, जिस कोई भी शख्स आज के जमाने का आदमी बगैर सनद के कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, बीच में सनद है कोई सनद नहीं, क्या वो मरफू है? क्यों मरफू है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इसलिए वो क्या है? मरफू है। उसमें सनद का कोई कंसर्न, कोई सनद का मामला ही नहीं उसके अंदर। वो झूठी भी हदीस हो सकती है, बोलने वाला झूठा है, नबी का नाम लेके कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो रिवायत क्या है? वो मरफू है, वो नबी के बारे में है। और मरफू से थोड़ा आगे बढ़कर फिर अगर उसकी सनद जुड़ी हुई हो तो उसको क्या कहते हैं? लेकिन सनद जुड़ी होने के बावजूद, अब ठीक है इसने उससे सुना, उसने ऊपर तक बिल्कुल सुनने वाले हैं सब, लेकिन उसके अंदर झूठा आदमी भी है, गैर मोतमद आदमी है, ऐसा आदमी जिस पर एतबार नहीं कर सकते हैं, तो अगरचे सनद जुड़ी हुई है लेकिन ये हदीस मोतबर नहीं है। तो मुस्नद और मरफू का ये फर्क है। ठीक, तो हमने एक लफ्ज देखा, हदीस की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको क्या कहते हैं? मुस्तलहुल हदीस, मुस्तलह, या हमारे यहां उसको इस्तिलाह कहते हैं। इस्तिलाह के क्या माना है? तो जो आप बताएं वो है इस्तिलाह के क्या माना? टेक्निकल टर्म जिसको आप कहते हैं। हर फील्ड में किसी लफ्ज का कुछ मतलब होता है, उस फील्ड में जब उसको बोला जाता है तो सुनने वाला बराबर समझ रहा होता है कि क्या कहा है। दूसरी फील्ड में उस वर्ड का कुछ और मीनिंग हो सकता है। तो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं? उस फील्ड का, उसकी इस्तिलाह उसको कहते हैं। तो इस्तिलाह में इसका ये मतलब है, तो किसी एक फील्ड में एक मतलब होगा, किसी दूसरी फील्ड में उसका कुछ और मतलब हो सकता है। तो मरफू उस हदीस को कहेंगे जिसकी निस्बत किससे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मुस्नद किसको कहेंगे? जिसकी सनद जुड़ी हुई हो। तो ये दोनों में ये बात मालूम पड़ी।